اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر اس پاک ہستی کا کہ جس کی ماں فاطمہ الزہرا نبی زادی تھی، ذکر اس شہزادے کا کہ جس کے والد محترم داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے، ذکر اس شہزادے کا کہ جس کی سواری خود سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ذکر اس شہزادے کا کہ جو نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ کی پیشانی پہ سوار ہوتے ہیں تو سرور کونین اس فکر سے کہ میرے اٹھنے پر حسین کو چوٹ نہ لگے، حسین کو تکلیف نہ ہو، اپنا سجدہ طویل کر دیتے ہیں۔ 61 ہجری، جی ہاں 61 ہجری میں یزید نے اپنی فوجیوں کو یہ حکم دیا کہ اگر امام حسین اس کی بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کا سر تن سے جدا کر کے میری خدمت پہ پیش کیا جائے۔ فوجی یزید چاروں اطراف سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین اور ان کے خاندان کو گھیرے ہوئے تھے۔ ان سب نے یہ طے پایا تھا کہ 9 محرم کو ان پر حملہ کر دیا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے جناب عباس کو کہا کہ جاؤ یزید کے لشکر کو کہہ دو کہ ہمیں صرف ایک رات اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ حضرت عباس امام حسین کا یہ پیغام لے کر یزید کے لشکریوں کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک رات اللہ کی عبادت کے لیے دی جائے۔ یہ سنتے ہی یزید کے لشکر کے لوگوں نے تمسخر اڑایا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ طے پایا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ غرض کے ساری رات حضرت امام حسین اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ 9 محرم کی رات حضرت امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلایا اور عرض کی کہ اے میرے ساتھیوں، تم دیکھ رہے ہو یہ یزیدی لشکر، یہ صرف میری جان کے دشمن ہیں۔ میں آج تمہیں ایک موقع دیتا ہوں کہ تم چاہو تو اپنی زندگیوں کی حفاظت کرو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ، کیونکہ لشکر یزیدی صرف میرے خون کا پیاسا ہے۔ کل مجھے قتل کر دیا جائے گا اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو قید کر دیا جائے گا، اور نہ صرف میری بہو بیٹیوں کو قید کیا جائے گا بلکہ انہیں قیدی بنا کر بازاروں میں سر راہ پھرایا جائے گا۔ اے میرے عظیم ساتھیوں، تم نے مدینے سے لے کر کربلا تک میرا ساتھ خوب نبھایا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں حجت تمام کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس بات سے آزاد کرتا ہوں کہ تم اپنی زندگیاں بچاؤ اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ یاد رکھو کہ تم سب کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ یہ بات سنتے ہی حسین کے ساتھی ادھر ادھر دیکھنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، کہنے لگے اے ہمارے امام، آپ پر ہماری زندگیاں قربان۔ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو رسول خدا کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کو قیامت کے روز کیا منہ دکھائیں گے؟ امام حسین فرمانے لگے کہ روز حشر آپ سب کو شہادت کا درجہ اپنے نانا رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں دلواؤں گا۔ میں اس چیز کا تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ جاؤ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور اپنی زندگی کی حفاظت کرو۔ یہ بات کرتے ہی امام حسین نے ان کے چہروں کو دیکھا تو کچھ سمجھتے ہوئے کہنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اپنے امام کی آنکھوں میں دیکھ کر تمہاری آنکھوں کی حیا تمہیں مارے دے رہی ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ عباس دیا گل کر دیجئے، دیے کو بجھا دیجئے۔ حضرت عباس نے دیے کو گل کیا۔ یہ کرنا اس لیے مقصود تھا، امام حسین نے سوچا کہ جو لوگ میری آنکھ کی شرم کی وجہ سے حیا کر رہے ہیں وہ شاید اندھیرے میں چپکے سے نکل جائیں اور اپنی جان بچا لیں۔ حضرت امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے تمام ساتھی اپنی اپنی تلواروں کو نیام سے نکال کر اپنی گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے امام، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہم اس ظالم یزید کے فوجی لشکر میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ جب ہم مر جائیں گے تو نبی زادی بی بی جنت الخاتون فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام حسین، آپ پر ہم تو کیا، ہمارے آباء و اجداد، ہماری اولادیں بھی آپ پر قربان۔
اگر آپ حکم کریں تو ہم ابھی اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر امام آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے جب اپنے ساتھیوں کو یہ بات سنی تو بآواز بلند فرمانے لگے کہ اے میرے بابا علی، ذرا دیکھیے ایسے ساتھی جو اللہ نے مجھے دیے، اتنے عظیم ساتھی تو مولا آپ کو بھی نہ دیے تھے۔ اے میرے بھائی حسن، ذرا دیکھیے ایسے وفادار ساتھی جو مجھے دیے، ایسے آپ کو بھی نہ دیے تھے۔ یہ بات کہنے کے بعد امام حسین اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ جاؤ آج کی رات اپنے اللہ کی جی بھر کے عبادت کرو، کیونکہ کل ہم نے اپنے اللہ کے حضور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، دین اسلام پر اپنی زندگیاں قربان کرنی ہیں۔ بس 9ویں کی رات ڈھلنے لگی، امام حسین اور ان کے ساتھی اللہ کے حضور عبادت کرتے رہے، اور وہ 9ویں کی رات ڈھل کر 10 محرم کی طرف جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو آذان علی اکبر بلند ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا میں آج تک نہ تو کسی نے ایسی آذان دی، نہ قیامت تک ایسی آذان ہوگی جو علی اکبر نے دی۔ آذان کے بعد امام حسین اور ان کے ساتھی نماز فجر ادا کرنے لگے۔ آپ نے نماز فجر شروع ہی کی تھی، حملہ کر دیا۔ یزید کے حملے کے بعد امام حسین کی جانشین ایک ایک مولا کا چاہنے والا باری باری امام حسین کے قدموں پر نثار ہوتا رہا۔ یکے بعد دیگرے امام حسین کے ساتھی قربان ہوتے رہے۔ 10 محرم 61 ہجری 10 محرم 61 ہجری امام کے قدموں پر قربان ہونے والی وہ پاک ہستیاں ایک ایک کر کے سبھی قربان ہوتے رہے۔ کبھی حر تو کبھی جون، کبھی حبیب تو کبھی جناب عباس، کبھی جناب قاسم، کبھی جناب شہزادہ علی اکبر تو کبھی معصوم علی اصغر۔ ہائے جب کوئی بھی نہ رہا تو امام حسین خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین خیمے میں آ کر بیویوں سے کہنے لگے، اے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، امام کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ بات بیویاں سنتی ہیں تو خیمے میں آہو پکار شروع ہو جاتی ہے، بیویاں روتی ہے، ماتم کرتی ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے میری بہن زینب، میری شہادت کے بعد تمہیں قید کر لیا جائے گا۔ امام ایک اور خیمے میں جاتے ہیں جہاں بخار میں تپتا ہوا بے بس ایک بچہ لیٹا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں، اے علی اٹھو اور اپنے امام کا آخری سلام قبول کرو۔ جناب سجاد بستر بیماری سے بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں سہارا لیتے ہوئے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے بابا نہایت ہی سادہ لباس پہنے ہوئے خون میں لت پت کھڑے ہیں۔ جناب سجاد پوچھتے ہیں، بابا جناب عباس؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ تمہارے چچا عباس نہر کنارے آرام فرما رہے ہیں۔ جناب سجاد پوچھتے ہیں، علی اکبر؟ امام حسین فرماتے ہیں، ان کو بچی لگی ہے، وہ میدان میں ہے، ایک ایک شہید اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا ہے۔ اتنے میں جناب سجاد سہارا لے کر اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں، بابا مجھے اجازت دے، میں میدان جنگ میں جاتا ہوں۔ امام حسین فرماتے ہیں، نہ زین العابدین، ابھی تمہارا امتحان شروع نہیں ہوا، ہمیں شہید ہو لینے دو، ہمارا امتحان ختم ہو لینے دو۔ زین العابدین، تمہارا امتحان
تب شروع ہوگا۔ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ قیدی بن کے بازاروں میں پھر آئے جاؤ گے تم۔ جناب سجاد، یزید کے دربار میں تمہیں خطاب کرنا ہوگا۔ یہ بات سنتے ہی جناب سجاد زاروں کی طرح رونے لگے۔ روتے روتے امام کو دیکھ کے کہتے ہیں، بابا یہ آپ نے اپنے لباس پر اتنا پرانا لباس بتن کیوں کیا ہوا ہے؟ امام فرماتے ہیں، سجاد مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگ اتنے ظالم ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے میرا لباس تک اتار دیں گے اور میری لاش کو لوٹیں گے۔ شاید میرا یہ بوسیدہ لباس دیکھ کر ان کے دل میں کچھ رحم آئے۔ یہ بات کہنا تھی کہ جناب زین العابدین کو امام حسین الوداع کہتے ہیں اور الوداع کہہ کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ امام حسین جنگ کے لیے میدان میں جاتے ہیں تو جاتے ہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اے لوگوں دیکھو دیکھو مجھے اور مجھے پہچانو، میں تمہارے نبی کا فرزند ہوں، تمہارے مصطفیٰ کا لال ہوں، میں وہ حسین ہوں جسے تمہارا رسول اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتا تھا، میں وہ حسین ہوں جسے تمہارا رسول اپنے سینے پر سلایا کرتا تھا، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے آپ کے رسول کہا کرتے تھے، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ میں وہ ہوں کہ جب رسول اللہ نماز پڑھتے اور میں ان کی پشت پر سوار ہو جاتا تو تمہارے رسول اس لیے اپنا سجدہ نہیں توڑتے کہ میں سجدے سے اٹھوں تو حسین گر نہ جائے، حسین کو چوٹ نہ لگے، حسین کو تکلیف نہ پہنچے۔ اے لوگو تم نے حسین کا دل بہت دکھایا ہے، تمہارا رسول تمہارے حسین کے احترام میں سجدہ طویل کرتا تھا، تم بتاؤ کہ حسین کا قصور کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے یا میں نے نماز قضا کی ہے؟ بتاؤ میں نے کیا جرم کیا ہے جس کی تم مجھے یہ سزا دے رہے ہو؟ یہ سنتے ہی یزید کے لشکری کہتے ہیں کہ حسین ہم جانتے ہیں تمہارا کوئی جرم نہیں، ہم تمہیں اس لیے قتل نہیں کر رہے کہ تم نے کوئی قصور کیا ہے، ہم تمہیں اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ یہ سنتے ہی امام حسین فرماتے ہیں کہ اے لوگو، وہ علی جس نے اسلام کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی، جو اسلام کا محافظ تھا، آج اسلام کی خدمتوں کا تم اس کے بیٹے کو علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس بیابان میں تم علی کی اولادوں کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ بس اتنا سننا تھا کہ شمر کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہ تم حسین کی باتیں مت سنو، اور انہوں نے حسین پر حملہ کر دیا۔ ان کا امام حسین پر حملہ کرنا تھا کہ تاریخ رقم کر دی کہ امام حسین نے اپنی تلوار لہرائی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ تاریخ میں آج تک ایسی جنگ نہ ہوئی کہ ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا امام حسین اکیلا اس لشکر سے لڑنے کے لیے میدان میں اترتا ہے۔ امام حسین فرزند علی جب کربلا کے میدان میں جاتا ہے تو فضاؤں سے آواز آتی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی کٹا ہوا چھدا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ بس
لاشیں فضا میں اڑتی رہی، ہزاروں لوگ فدنار ہوئے۔ علی کا شیر، علی کی ذوالفقار لیے رسول اللہ کے گھوڑے پر سوار اس قدر شان سے لڑا کہ تاریخ نے تاریخ رقم کر دی۔ امام حسین نے یزید کی فوج کی وہ دھلائی کی، تاریخ شاہد ہے کہ یزید کے فوجی بھاگتے بھاگتے کوفہ تک چلے گئے۔ یہ منظر تاریخ نے یہ بات رقم کر دی کہ فوج یزید بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر ابھی تک خاموش کیوں ہو، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ شمر کہتا ہے میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ ارے حسین کے بچوں سے تو لڑ نہ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ شمر خیموں کو آگ لگاتا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے اے ہرملا، حسین پر تیر چلاؤ۔ بس ہزاروں کی فوج نے اکیلے امام حسین پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ دوسری طرف خیام کو آگ لگنا شروع ہو گئی۔ امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے تو کبھی جلتے ہوئے خیموں کی طرف۔ عمر بن سعد کہتا ہے جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کے حسین کو مارو۔ غرض کہ کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تلوار پھینکی، کسی نے تلوار پھینک کر ماری تو کوئی تیر مارتا رہا، کوئی پتھر مارتا رہا۔ غرض کہ اگر کسی کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں تھا تو وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ اتنے میں آواز آئی حسین حسین تو کامیاب ہو گیا۔ حسین نے جیسے ہی یہ صدا سنی حسین تو کامیاب ہو گیا، حسین نے اپنی تلوار میان میں رکھ دی۔ وہ پتھر، وہ نیزے، وہ بھالی، وہ تیر کربلا کی گرم ریت امام حسین کے جسم پر لگی رہی۔ امام حسین گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف گرے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ کم از کم 113 تیر جسم میں پیوست ہوئے۔ رسول اللہ کا لاڈلا نواسا تیروں کی وجہ سے نہ زین پہ تھے نہ زمین پر، بلکہ تیروں کے آسمان پہ تھے۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا وہ دیکھو حسین گر گیا، جاؤ جلدی سے جاؤ حسین کا سر تن سے جدا کر کے لے آؤ تاکہ یہ خبر یزید کے دربار میں پہنچائیں اور ہمیں انعام و اکرام ملے۔ حسین کی گردن کاٹنے کے لیے جو حسین کے قریب جاتا، حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے ہی وہ روتے ہوئے واپس آ جاتا۔ اتنے میں شمر کہتا ہے یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، خنجر دو۔ پیتل کا بغیر دھار کے خنجر لے کر شمر امام حسین کے قریب جاتا ہے۔ امام حسین کا سر سجدے میں ہے۔ شمر آ کے حسین کی گردن پر خنجر رکھتا ہے، گردن پر چلانے لگتا ہے کہ محسوس کرتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ وہ ہنس ہنس کے سوچنے لگا کہ شاید حسین پچھتا رہے ہیں۔ وہ قریب آ کے سنوں تو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر جا کے یزید کو بتاؤں گا۔ کہ جیسے ہی کان کے قریب جا کر سننے لگتا ہے تو کیا سنتا ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں اے اللہ قبول کرنا، اے اللہ قبول کرنا کہ اس تیرے حسین نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اے اللہ گواہ رہنا تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ فدا کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور کہا اے بدبخت تجھے پتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ شمر کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے، تو نواسائے رسول ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کے دل کا چین ہے۔ امام حسین نے کہا تو پھر بھی مجھے قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تمہیں قتل کرنے سے مجھے سونا ملے گا، حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں،
تمہیں اپنی جنت کی فکر نہیں۔ شمر ہنستا رہا اور امام حسین کے پاک گلے پر خنجر چلانے لگا۔ امام علی مقام امام حسین اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نواسہ رسول کا مقدس سر تن سے جدا ہو گیا۔ امام حسین کا سر کٹنا تھا کہ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ لوٹو اہل بیت کے خیموں کو۔ فوجیں خیموں کی طرف بڑھتی ہیں، بیبیوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ فوج یزید نے ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک 4 سال کی معصوم بچی میدان میں بابا بابا کہہ رہی ہے۔ شمر نے اس معصوم بچی کے قریب گئے اور بچی نے سوچا کہ شاید میں یتیم ہو گئی ہوں، یہ میرے سر پر ہاتھ رکھنے لگا ہے۔ شمر نے دیکھا اس بچی کے کان میں سونے کی بالیاں پہنی ہوئی ہیں۔ اس نے بالیوں کو پکڑا اور زور سے کھینچ دیا۔ کھینچ کر بالیوں کا نکالنا تھا کہ وہ بچی بلک بلک کر رونے لگی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ بس بیبیاں بے پردہ ہو کے زمین کربلا پہ بے وارث ہو کے بیٹھ گئی، خیمے جل گئے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے یزید کا حکم ہے کہ سب لوگوں کے جسم سے سر کاٹ کے میرے پاس لے آؤ اور لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جو یزید کے سامنے آئے گا یزید اس کی بیٹیوں کو بہنوں کو بے پردہ کر دے گا اور اس کی لاشوں کو اس قدر پامال کرے گا کہ کوئی لاشوں کو پہچان بھی نہیں سکے گا۔ اسی قبیلے سے آواز آئی شہزادہ علی اکبر کی ماں ام لیلا ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اکبر کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ اور بن سعد نے کہا ٹھیک ہے اکبر کی لاش کو سائٹ پہ کر دو۔ کسی نے کہا جون ہمارے قبیلے سے ہے، اس کی لاش بھی جدا ہو گئی۔ کسی نے کہا اون محمد ہمارے قبیلے سے ہے، اس کی لاش بھی جدا ہو گئی۔ کسی نے کہا ہر ہمارے قبیلے سے ہے، کسی نے کہا جناب عباس ہمارے قبیلے سے ہے، کسی نے کہا قاسم یمن کی شہزادی کا بیٹا ہے، ہم اس کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کربلا کی تاریخ نے یہ طے کر دیا کہ جتنے بھی شہید تھے ان کے لیے کوئی نہ کوئی یہ کہنے لگا کہ اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے۔ ان تمام شہیدوں کی لاشیں جدا ہو گئی، بس ایک غریب ماں اور ایک غریب باپ کا بیٹا حسین زمین کربلا پہ پڑا رہا۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارے رسول اللہ کا نواسہ ہے، ہمارے رسول کی لاڈلی بیٹی فاطمہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ نے کہا بس لاوارث کی طرح حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ جو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے تھے بلاؤ سب کو۔ گھوڑے تیار ہوتے ہیں، گھوڑے کبھی مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہیں تو کبھی مغرب سے مشرق کو جاتے ہیں۔ امام حسین کی لاش پامال ہوتی رہی، امام حسین کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں پہ وسط ہوتی رہی۔ امام حسین کا سینہ پشت کے ساتھ ایک ہو گیا، نواسہ رسول کی لاش پامال ہوتی رہی۔ وہاں فوج یزید خوشی سے جشن مناتے رہے، وہاں رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی ہے۔ بس اتنی دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری کا 10 محرم وہ واحد دن تھا جس پہ اندھیرا وقت سے پہلے ہو گیا۔ امام حسین کے سر کو نیزے پر لگا کے بیبیوں کو قیدی بنا کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ نیزے پر امام حسین کا سر قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہا۔ امام حسین کا سر مبارک تشریح میں جا کر یزید کے سامنے اس کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید کے دربار میں ملک روم کا سفیر موجود تھا جو یہودی تھا۔ پوچھنے لگا یزید یہ کس کا سر مقدس ہے؟ یزید نے روم کے سفیر سے جھوٹ بولا، کہا یہ میری حکومت کا باغی تھا اس لیے اسے قتل کر دیا گیا۔ پھر روم کا یہودی سفیر امام حسین کے اہل عیال کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ان خواتین
اور اس بیمار لڑکے کا کیا قصور ہے جو انہیں آہنی زنجیروں میں جکڑ کر دربار میں لایا گیا؟ یزید نے کہا یہ راستے میں گزرتے مسافروں کو لوٹتے تھے، اس لیے ان کو سزا دی گئی ہے۔ روم کے سفیر نے ایک نظر حسین کے اہل و عیال کو دیکھا اور کہا یہ 12-13 سال کا معصوم بیمار بچہ، نڈھال بچہ اور خواتین راستے میں لوگوں کو کیسے لوٹتے تھے؟ میرا دل نہیں مانتا یزید، مجھے سچ بتا یہ کون ہے؟ ان کی وجہ اور ان کے چہرے صاف ظاہر کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہے یزید، یہ راستے میں لوٹنے والے ہرگز نہیں لگتے، سچ بتاؤ یزید ان کا تعلق کن سے ہے؟ یزید کہنے لگا ان کا تعلق مدینے سے ہے۔ سفیر نے کہا مدینے میں بہت لوگ رہتے ہیں، ان کا نسب بیان کر یزید۔ یزید نے کہا یہ ہمارے نبی کی اولاد ہیں۔ یہودی سفیر نے کہا وہی نبی جس کا نام محمد ہے، جو صادق اور امین نبی ہے، جس کے چچا زاد اور داماد حضرت علی ہے، جن کی زوجہ نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ ہے۔ یہ حسین ان ہستیوں کا فرزند ہے۔ اے یزید تم پر اف ہے۔ یزید کے سامنے تشتری میں امام حسین کا مقدس سر موجود ہے، یزید کے ہاتھوں میں چھڑی ہے اور اس چھڑی سے امام حسین کے لبوں پر مار مار کر کھیل رہا ہے۔ یزید کھیلنے لگا کہ دربار میں موجود ایک صحابی نے کہا اے یزید یہ نہ کر جو تو کر رہا ہے، قسم ہے مجھے سچے رب کی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید نے کہا مجھے اپنی جاہ و جلال کی قسم کہ تم نبی کے صحابی نہ ہوتے تو تمہارا سر قلم کر دیا جاتا۔ اس صحابی نے کہا رسول اللہ کے احترام میں تو میری جان تو بخش رہا ہے، اس نبی کے خون کی بے حرمتی بھی تو کر رہا ہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔